ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھ بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے شک کتاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اس نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے خاص بندے کو اپنے عجائبات دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات کرام محبوب علیہ السلام کو اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب شریف کا، اسی مہینے میں آقا علیہ السلام کو معراج شریف کا معجزہ عطا ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے، السلام کو جب معراج ہوئی تو اللہ رب العزت مکہ معظمہ سے سیدھے عرش معلیٰ پر کیوں نہیں لے گئے، بیت المقدس کیوں لے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمتیں ہیں؟ آج میں آپ سے کچھ حکمتیں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے میں کیا حکمتیں ہیں۔ آپ نے بہت سے علماء سے حالات و واقعات تو سنے ہوں گے، لیکن شاید ہی کسی علماء سے حکمتیں سنی ہوں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کو معراج پر لے جانے کی کہ بیت المقدس یہ دعائیں کرتا رہتا تھا، التجائیں کرتا رہتا تھا، عرض کرتا تھا کہ الہی تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء میرے پاس حاضر ہوئے، تمام انبیاء کی میں نے قدموں کی زیارت کی، الہی تمام انبیاء کی زیارت سے میں مشرف ہوا، الہ العالمین اب میرے دل میں کوئی آرزو باقی نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے تو صرف ایک آرزو ہے، تمنا ہے، الہی اس نبی کا دیدار کرا دے، اس نبی کی زیارت سے مشرف فرما دے جس کو تو نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے، جسے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور محبوب علیہ السلام کی زیارت سے بیت المقدس کو مشرف فرمایا۔ پہلی حکمت یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو کفار نے سرے سے انکار کر دیا اور بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ لو جی آپ کے دوست نے آپ ایک نئی عجیب و غریب بات کہی ہے، ایک نئی خبر بتائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، عرش معلیٰ پر گیا ہوں، جنت اور دوزخ میں نے دیکھی ہے، ثواب و عذاب دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ فرماتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں، بالکل حق فرماتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو پھر کفار نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے بیت المقدس کی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ محبوب علیہ السلام معراج سے پہلے کبھی بیت المقدس سے تشریف نہیں لے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں کی ایک ایک بات پوچھنا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام حجابات ہٹا دیے، تمام پردے ہٹا دیے، روز روشن کی طرح آپ کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ تو کفار جو بھی بات پوچھتے محبوب علیہ السلام اسی وقت اس کا جواب دے دیتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی محبوب علیہ السلام کو بیت المقدس لے جانے کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے تو کفار کہتے ہیں کہ ہم نے تو آسمان دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ سرے سے انکار کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ایک ایک بات بتائی ہے تو جو نیک بخت تھے انہوں نے اقرار کر لیا، جو بدبخت تھے انہوں نے انکار کر دیا۔
صرف بیت المقدس لے جانا مقصد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنے پیارے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، عجائبات دکھاؤں. دوسری حکمت یہ ہے محبوب علیہ السلام کو معراج شریف پر بلانے کی. تیسری حکمت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو آسمان نے کہا کہ اے زمین، اللہ رب العزت نے مجھے وہ بلندی عطا کی ہے، وہ مرتبہ عطا کی ہے جو تجھے عطا نہیں کیا. میرا ذکر قرآن میں فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا. تو زمین نے کہا کہ اگر تیری صفت اللہ رب العزت نے رفع سے بیان کی ہے تو میری صفت بھی باسطہ سے ہے، میری صفت بھی باسطہ سے بیان کی ہے. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. پھر آسمان نے کہا کہ جب مجھے آب نسیان عطا ہوتا ہے تو میں اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، میں بارش کی صورت میں بخش دیتا ہوں. تو زمین نے کہا کہ اگر تو اپنی سخاوت کی تعریف کرتا ہے تو میں بھی اپنی حلم کی تعریف کروں گی. تو زمین نے کہا کہ کائنات کا جتنا بھی وزن مجھ پر ڈالا جاتا ہے تو میں برداشت کر لیتی ہوں، اس کو سہ لیتی ہوں. پھر آسمان نے کہا کہ زمین مجھ میں انوار ہیں. تو زمین نے کہا کہ اگر تجھ میں انوار ہے تو مجھ میں اسرار ہیں جن کو وقتاً فوقتاً میں ظاہر کرتی رہتی ہوں. پھر آسمان نے کہا کہ زمین مجھ میں آفتاب و مہتاب ہیں، میں آفتاب و مہتاب سے چمکتا ہوں، ستاروں سے جگمگاتا ہوں، اور شہاب الثاقب مجھ میں ہے جس سے شیطان پر رجم ہوتی ہے. پھر زمین نے کہا اگر تجھ میں آفتاب و مہتاب ہیں، رنگ برنگے باغات ہیں، خوشنما درخت ہیں، گلے گلزار ہیں، لالا زار ہیں، مجھ میں رنگ برنگے پھول ہیں جن کی خوشبو اور ہے، خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے، رنگ علیحدہ علیحدہ ہے. مجھ میں بلبل چہچہاتے ہیں، قمریاں راگ گاتی ہیں. تو جب آسمان نے زمین کی یہ باتیں سنی تو آسمان تحش میں آ گیا، غصے میں آ گیا. آسمان نے کہا کہ اگر تجھ میں گلے گلزار ہیں، بلبل چہچہاتے ہیں تو مجھ میں بھی فرشتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت مجھ میں اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے. اگر تجھ میں بلبل چہچہاتے ہیں تو مجھ میں فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت کی گونج کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کے سامنے تیرے بلبلوں کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. اے زمین اگر تجھ میں گل و گلزار ہے تو مجھ میں انوار کے باغ ہیں، اگر تجھ میں طرح طرح کے پھول ہیں تو مجھ میں طرح طرح کے ستارے ہیں. جب رات کو وہ ستارے نکلتے ہیں ایسا سما بن جاتا ہے، ایسی بہار آ جاتی ہے کہ سارے باغات جتنے بھی پھول ہیں وہ تمام کے تمام ان ستاروں پر، اس بہار پر قربان کرنے کے لائق رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر زمین شرمندہ ہو گئی، خاموش ہو گئی. پھر آسمان نے کہا کہ اے زمین تیرا عالم عالم ناسوت ہے، میرا عالم عالم ملکوت ہے. تجھ میں اجسام بستی ہیں، مجھ میں ارواح بستی ہیں. ارواح کے سامنے اجسام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فرشتے بستے ہیں، جبریل و میکائیل کا ٹھکانہ میں ہوں. لوح محفوظ مجھ پر ہے، لوح کرسی مجھ پر ہے، بیت المعمور مجھ پر ہے، تمام کے تمام مجھ پر ہیں، عرش معلیٰ مجھ پر ہے. پھر زمین شرمندہ ہو گئی، خاموش ہو گئی. کئی ہزار سال اسی طرح گزر گئے. جب محبوب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو زمین کھل اٹھی اور آسمان سے کہنے لگی کہ آسمان اب بتا تجھے کس بات پر فخر ہے، کس بات کی فضیلت ہے تجھے مجھ پر خاتم النبیین آقا مولا تشریف لائے ہیں. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پھر زمین نے کہا کہ آسمان مجھ پر خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. اب بتا ان کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی ہے تو وہ سامنے لے آ. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے 18,000 جہان بنائے ہیں، جن کے وسیلے سے کائنات بنی ہے، جن کے وجود کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، جن کے صدقے سے یہ سب کائنات چل رہی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے. پھر اسی طرح کئی سال گزر گئے. آسمان پہ دعائیں کرتا رہا الہی جیسے تو نے زمین کو یہ شرف بخشا، الہی مجھے بھی یہ شرف بخش، اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مجھے بھی مشرف فرما
تاکہ میں بھی یہ کہہ سکوں کہ مجھ پر بھی آقا مولا تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کا مرتبہ بلند اور برابر کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام کو معراج شریف کی رات عطا فرمائی، معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ آسمان پر کروڑوں فرشتے ایسے تھے جو کسی بھی طرح زمین پر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ہر وقت یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ الہی اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، ہم تیرے محبوب کی زیارت کے مشتاق ہیں، دیدار کے مشتاق ہیں، ہم بھی تیرے حبیب کے عشاق ہیں، الہی ہمیں بھی محبوب علیہ السلام کی زیارت کا شرف بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی دعا کو قبول فرمایا اور محبوب علیہ السلام کو آسمان پر بلایا۔ پانچویں حکمت یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمانے کے لیے آپ کو عصا مبارک عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ عصا پھینک دو، زمین پر ڈالو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ ڈریے نہیں، لا تخف، خوف نہ کھائیے، خذھا، اس کو پکڑیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا مبارک کو پکڑا تو وہ آپ کے دل سے خوف نکل گیا، ڈر نکل گیا۔ پھر جب فرعون کے سامنے مقابلے کے لیے گئے، جب آپ نے اپنے عصا مبارک کو اژدہا بنایا تو پھر آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں رہا، کوئی ڈر نہیں رہا۔ اگر آپ اس وقت ڈر جاتے تو پھر معجزہ باقی نہ رہتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، آپ کو عجائب و غرائب دکھائی، آپ کو جنت و دوزخ دکھائی، ثواب و عذاب دکھایا، تاکہ کل محشر کے دن جب محشر قائم ہو، نفس نفسی کا عالم ہو، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں، تو میرے محبوب کو یہ سب دیکھے ہوا ہوگا، سب کو یہ نیا معلوم ہوگا، میرے محبوب کے دل میں کوئی خوف پیدا نہ ہو، لوگ نفسی نفسی کہیں، میرا محبوب امتی امتی فرمائے، سب نفسی نفسی کہیں، میرا محبوب امتی امتی فرمائے، اور اطمینان سے اپنے گناہگار امت کی بخشش فرمائے، ان کی شفاعت فرمائے، ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلانے کی، اور ایک اور حکمت، جب زلیخا کو مصر کی عورتوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تانا زنی کی، تو زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو دعوت دی۔ جب تمام حاضر ہو گئی تو ان کے سامنے میوے رکھے گئے، پھل فروٹ رکھے گئے، اور ان کو چھریاں تھمائی گئی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا تو سب کے سب حیران ہو گئی اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ھذا بشر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، کیا یہ بشر ہے؟ یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ بشر مگر معزز فرشتہ، مقرب فرشتہ۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے انسانوں کا پیدا فرمانے کے لیے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء الہ العالمین، کیا تو زمین میں ایک ایسا انسان بناتا ہے جو خون ریزی کرے گا، خون بہے گا، فساد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو راز مجھ کو پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے، جس حکمت کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس وقت تو اللہ رب العزت نے اشارہ دے کر ٹال دیا۔ جب محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا تو جب تمام فرشتوں نے دیکھا تو تمام کے تمام اپنے اس بات پر شرمندہ ہو گئے، وہ بھی مصر کی عورتوں کی طرح خاموش شرمندہ ہو گئے۔ ایک یہ بھی وجہ تھی محبوب علیہ السلام کو معراج شریف پر بلانے کی۔ اور بھی کافی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت نوریہ من آیات نادی ہے کہ ہم اپنے حبیب کو تاکہ عجائب و غرائب دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل بیٹھا تھا،
تو اس نے آپ کو بلا کر اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گیا جس کمرے میں سونا چاندی رکھا ہوا تھا، روپیہ پیسہ رکھا ہوا تھا، ریشم اور دیباج رکھا ہوا تھا، اور محبوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس سونے چاندی کو، روپیے پیسے کو، ریشم کو چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کرتے ہو، دنیا سے بے رغبتی کرتے ہو؟ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے وحی اتاری، اے پیارے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ابو جہل نے تمہیں اپنا گھر آسمانوں کی سیر کروں گا، میں اپنا گھر دکھاؤں گا، ابو جہل نے آپ کو وہ چیزیں ہیں، اے پیارے میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا جو میرے گھر میں ہیں۔ ابو جہل نے وہ چیزیں دکھائی ہیں جو اس کے پاس ہیں، میں وہ چیزیں دکھاؤں گا جو میرے پاس ہیں۔ اے پیارے ابو جہل کا گھر فانی ہے، میرا ملک باقی ہے، فانی کی باقی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو چیزیں ابو جہل کے پاس ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات وہ رب اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے عجائب و غیب دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ جو یہ ایک بہت عجیب لطف دے رہا ہے۔ بصیر، اے پیارے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کس رستے سے آ رہے ہیں، آپ کیسے آ رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اے پیارے ہم نگاہ بانی کر رہے ہیں، جیسے کہ مسافر سفر پر جائے تو جاتے وقت میزبان اس کو کہتا ہے کہ اللہ نگہبان، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں آسانی سے لے جائے، تمہارے رستے آسان کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے میں خود نگہبانی کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس رستے سے آ رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کس پر آ رہے ہیں۔ پھر آگے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ سے اس طرف اشارہ ہے، جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس ہوئے تو منکرین نے انکار کیا، سوالات اٹھائے، شبہات کیے۔ محبوب علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے کچھ سن رہا ہوں، ان کی بکواسات کو سن رہا ہوں، ان کے سوالات کو سن رہا ہوں، ان کے شبہات کو سن رہا ہوں۔ یہ جو بکواسیں کر رہے ہیں، یہ جو سوالات کر رہے ہیں، ان کو ان کی بکواسوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، ان کو ان کے سوالوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اے پیارے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں۔ یہ چند حکمتیں ہیں محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلانے کی۔ اب آخر میں ایک حدیث پاک میلاد شریف کے بارے میں، فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر غیبت قال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی هذه بیطاقۃ سویبۃ۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اہل خانہ نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا، لیکن جو حکایت کی گئی ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں نے تم رہنے کے بعد کوئی بھلائی نہیں پائی ہے، لیکن سموار کے دن مجھے شہادت پانی بھی پلایا جاتا ہے اور میرے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تجھے انعام کس وجہ سے ملا، ایسی تو نے کیا نیکی کی ہے کہ تجھے یہ انعام؟ تو سخت کافر تھا اور سخت خلاف تھا محبوب علیہ السلام کے، پھر یہ تجھے انعام کیسے ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جب محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو میری لونی سویبہ نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ تیرے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر لخت جگر پیدا ہوا ہے، چاند سے چہرے والا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے خوشی میں آ کر شہادت والی انگلی سے اشارے سے کہا تھا کہ جا آج سے تو آزاد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ۔ جب میری لونی نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تیرے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر لخت جگر پیدا ہوا ہے، تو میں نے اسے شہادت والی انگلی سے کہا تھا کہ جا آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، میری طرف سے تجھے چھٹی ہے۔
حضرات محترم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ سخت کافر تھا، حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، جس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے، جو محبوب علیہ السلام